أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس والقمر فما ظنكم بالذي عمل بهذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. قرآن مقدس کا ایک پیغام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان تلاوت کیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن و حدیث کے سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انسان کی کامیابی اللہ نے انہی دو چیزوں پہ عمل پہ رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر اس پر عمل کرتے رہو گے. فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت پر عمل. تو ہم سب کی کامیابی کا دار و مدار انہی دو چیزوں پر ہے. ورنہ ہر ایک نے ہے جو دنیا میں کچھ سانس لے کر آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہے. کوئی اوائل عمر میں چلے جاتے ہیں، کوئی جوانی کی حالت میں چلے جاتے ہیں، کوئی بڑھاپے کے بہاریں دیکھ کر آخر اس دنیا سے رخصت ہو ہی جاتے ہیں. لیکن اللہ نے جو کامیابی رکھی ہے وہ دنیا کی کامیابی نہیں، کامیاب انسان وہی ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں جو آدمی قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ جس بندے کو مل گیا فقط فاز، یہ کامیاب ہو گیا. ادخل الجنت فقط فاز زحزح عن النار، آگ سے بچا دیا جائے، وادخل الجنت اور جنت میں اس کو داخل کیا جائے، فقط فاز، کامیابی اصل یہ. دنیا میں انسان جتنی بھی دولت اکٹھی کر لے، جتنے بھی مکان مربع زمین کارے بنا لے، سب کچھ بنا لے، لیکن جب یہ دنیا سے رخصت ہو کر جاتا ہے ساری چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں، ساتھ انسان کے صرف اعمال ہی جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے
تو اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال بھی جاتے ہیں قبرستان تک، اور کچھ سامان بھی لے کر جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے۔ جب یہ سارے واپس آ جاتے ہیں، دو چیزیں واپس آتی ہیں، ایک چیز بندے کے ساتھ جاتی ہے۔ یہ جو ساتھ گئے تھے روانہ کرنے کے لیے یہ بھی واپس آ گئے، جو سامان لے کر گئے تھے وہ بھی آ گیا، اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال جائے۔ اب اعمال اس کے اچھے ہوں گے تو اس کے لیے قبر فراخ ہو جائے گی، اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں تو اس کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے یوں اشارہ کر کے فرمایا، انگلیوں کو انگلی میں باندھ کر کے قبر اس کو اس طرح بلا دیتی ہے کہ جس کہ دائیں کی پسلیاں بائیں میں گھس جاتی ہیں اور بائیں کی دائیں میں گھس جاتی ہیں، اور اس پہ سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سانپ اور بچھو مسلط ہو، بندہ تو بڑھ گیا ہے، لیکن اس روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ رہتا ہے، یہ احساس صرف اسی کو ہو سکتا ہے، ہم دنیا والے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہے ہمارا ہے عالم دنیا، ان کا ہے عالم برزخ۔ عالم دنیا کے لوگ عالم برزخ کو نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو یہی سمجھتے کہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ مولانا طیب صاحب، قاری طیب صاحب کہتے رحمۃ اللہ علیہ، محتمن گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، وہ اپنے خطبات میں لکھتے ہیں ایک واقعہ، فرماتے ہیں بندہ فوت ہوا، ہم جنازے کے لیے گئے، جنازہ پڑھا اور اسے دفن کرنے کے لیے جب قبر کھودی گئی، اس ساتھ والی قبر کھل گئی۔ ساتھ والی قبر کھلی تو ہم نے دیکھا جو اس قبر میں پہلے بندہ پڑا ہوا تھا، اس کے سرہانے اتنا بڑا پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور وقفے وقفے سے اس کے سر پہ ٹھونگے مارتے ہیں۔ جب ٹھونگا لگتا ہے تو اس کا جسم سکڑ جاتا ہے، جب وہ چونچ نکالتا ہے تو جسم اس کا پھر پھیل جاتا ہے۔ بہت پریشان ہوئے، پتہ نہیں یہ کب کا یہاں ہے، کب کا یہ اس قبر میں آیا ہے اور کب سے اس کا یہ عذاب مسلط ہو گیا۔ ہم حیران تھے، تو ہم میں سے کسی ایک لڑکے نے چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور اس پرندے کو مار دیا۔ وہ کنکری اس پرندے کو نہیں لگی، پرندے نے بڑی غصے کی نگاہ سے دیکھا بندے کو جو مار جس نے مارا تھا، اس نے دوسری کنکری ماری، وہ بھی نہیں لگی۔ اب کہ اس پرندے نے جو اسے دیکھا تو اس کی نگاہیں بتا رہی تھی کہ اب یہ کیا کرنے والا ہے۔ جب دوسری کنکری بھی نہیں لگی تو اس نے تیسری کنکری ماری، جو اس پرندے کو جا کر لگی، وہ وہاں سے اٹھ کر کنکری مارنے والے کے سر پہ آ کر بیٹھا، ایک ٹھونگا مارا اور اس کا موت آ گئی، ایک ٹھونگے سے ہی موت آ گئی۔ فرماتے ہیں جس کو ٹھونگے مسلسل لگ رہے ہیں، یعنی کب سے لگ رہے ہیں، اس کا کیا بنا؟ تو کہتے کہ میں نے کہا کہ دوستو بھائی اس کے لیے کچھ پڑھو، اس میں قرآن کا پڑھو، اس کے لیے قرآن شفا ہے، قرآن انسان کے لیے دنیا آخرت کی بھلائی کا سرمایہ ہے، اس کے لیے پڑھو۔ تو ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ہم جو پڑھتے گئے قرآن پاک، ہم نے دیکھا اتنا بڑا پرندہ چھوٹا ہوتے 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 اتنا ہوتا، ہم نے پڑھنے پہ زور لگایا، آخر ہم نے دیکھا کہ پرندہ اس سے بھی چھوٹا اتنا بنا ہے، پھر چھوٹا ہوتے 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 پھر نظر سے دور ہوتے پتہ نہیں کہاں۔ تو یہ قبر میں عظمت یہ ہوتا ہے، بندے بد عمل بندے کو اللہ کے حکم سے جو ہوتے ہیں، بد عمل بندے کو، بد عقیدے بندے کو عذاب ہوتا ہے۔ تو ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی دولت ہم اکٹھی کر لیں، کامیابی ہماری یہ ہے کہ قبر میں ہماری عزت ہو، قبر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا اکرام کیا جائے، یہ ہے اصل کامیابی ہماری۔ اور اکرام ہم ہوتے ہیں، اکرام ہوتے ہیں قبر میں۔ اللہ، یہ چشمہ معراج کی جب کھدائی ہو رہی تھی، اس کھدائی کا بہت گہرے چلے گئے، نیچے قبر بھی گرا،
کی قبر تھی. تو لوگوں نے دیکھا کہ پاؤں کی طرف سے گلاب کے پھول کا ایک پودا ہوا ہے، اس کی ایک ایک ٹہنی بنی ہے، پاؤں سے لے کر سر تک آئی ہے، اور اس کے منہ کے سامنے ایک گلاب کا پھول ہے، گلاب کے پھول سے وقفے وقفے سے پانی کے قطرے اس کے منہ میں گرتے ہیں. یہ عزت بھی ملتی ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے. عزت اعمال والے کو ملے. اگر زندگی اعمال سے ہم نے بنا لی، قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے اور آخرت کے عذاب سے بھی اللہ پاک اپنے کرم سے بچا دیں گے. اور اگر بد عملی سے ہم نے زندگی کو گزار دیا، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر خواہشات والی زندگی ہم نے گزاری، تو پھر امید یہ کرنا کہ زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، امید یہ ہے کہ قبر میں بھی ہماری عزت ہو، آخرت میں بھی ہماری عزت ہو، یہ مشکل ہے. اس کے مقافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو سے جو. مقافات عمل ہوتا ہے گندم کاشت کرو گے تو گندم اگے گی، جو کاشت کرو گے تو جو اگے گے. یہ نہیں ہے کہ کاشت کرو جو اور اگائے گندم، یہ نہیں. اعمال برے ہوں اور امیدیں ہوں کہ ہماری جنت میں عزت ہو جائے، ہماری قبر میں عزت ہو جائے، بہت مشکل ہے. اس لیے آخرت کو بنانا پڑے گا، اور آخرت بنے گی قرآن اور سنت پر عمل کرنے سے، قرآن کے ایک ایک حرف کے پڑھنے سے. ایک ایک حرف پیغمبر علیہ السلام کی ساتھ فرماتے ہیں، ایک ایک حرف کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں. ایک حرف. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم جو سورۃ بقرہ کا پہلا لفظ ہے، یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف ہیں. الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. الف لام میم کے پڑھنے سے 30 نیکیاں کھاتے میں لکھی جاتی ہیں. اور جو آدمی ایک پارہ روزانہ پڑھے گا، مہینے میں اس کا قرآن پاک ختم ہو جائے، کتنی نیکیاں یہ شخص کماتی ہے. اور سنو پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ. جس بندے نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کے تقاضوں کو پورا کیا، قرآن پاک کے مطابق عمل کرنے کی اس نے کوشش کی، البس والداہ، اس کے والدین کے سر پہ قیامت کے روز سنہری تاج سجائے جائیں گے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس والقمر، جن کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی کو مانند کرتے ہیں. سبحان اللہ. اسی پہ قرآن کی تلاوت اور قرآن پاک کے مطابق عمل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو اعزاز ان کو ملے گا جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا ہے. فما ظنکم بالذی عمل بہذا، جس نے عمل کیا ہے اس کا کتنا اعزاز ہے، اس کی کتنا عزت بنے گی. اس لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کے والدین کو جن کے بچوں نے قرآن پاک کو ختم کیا ہے، ان کو مبارکباد. اور ان بچوں کو بھی مبارکباد ہے جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے. کوشش کرو قرآن پاک نہ بھولے اور روزانہ اس کی تلاوت کیا کرو، روزانہ تلاوت کیا کرو، اور کوشش کرو قرآن پاک کو سمجھنے کی کہ قرآن کہتا کیا ہے. الفاظ تو ہم نے پڑھ لی، الفاظ کا پڑھنا غنیمت ہے، لیکن اس کو سمجھنا اس سے بھی زیادہ غنیمت ہے. عمل کرنا تو سب سے بڑی ہے. سمجھیں گے تو عمل کی کوشش کریں گے، جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو عمل کیا کریں گے. قرآن پاک نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا ہے، سب چیزیں آ گئی قرآن پاک میں. اجمالی طور پر تفسیر پیغمبر علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کر دی. قرآن پاک حدیث، قرآن پاک کی تشریح، اس حدیث کی کتاب کو جب کھول کر دیکھیں گے قرآن آیات کی کیا کیا تفسیر ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں انسان کے اعمال کو سیدھا کرنے کی، انسان کو سیدھا کرنے کی، انسان کے لیے جنت کے دروازے کھلوانے کے لیے یہ 2 چیزیں قرآن اور سنت.
پیغمبر علیہ السلام کی سنت یہ بھی ہم سب کے لیے لازم ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق عمل ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہماری کامیابی رکھی خدا نے اسی کہ پیغمبر سے محبت کرو، پیغمبر کی ذات سے محبت کرو، پیغمبر کے کہنے پہ عمل کرو۔ تو باتیں ہیں، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت، محبت نہیں ہوگی تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک مجھے سب سے زیادہ محبوب نہ بنا لے اپنے والدین سے اور اپنے اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ ساری کائنات سے میرے ساتھ جب تک زیادہ محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور سیرت پہ عمل کرنا، آپ کی سنت پہ عمل کرنا، یہ تو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ محبت کی بھی ضرورت اور سنت پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت۔ علیکم بسنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا علیکم بسنت، اپنے اوپر سنت پر عمل کرنے کو لازم کر دو۔ علیکم، اپنے اوپر لازم کر دو، پیغمبر کی سنت پہ عمل کرو۔ ہر بات میں دیکھو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ آج ہم حدیث پڑھ رہے تھے بخاری شریف کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ شخصیت ایسی ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ہر فعل کو دیکھ کر خود اس پر عمل کرنے کی محنت کی۔ ہر فعل، سفر میں جا رہے ہیں، لوگ ساتھ ہیں، ایک جگہ جا کر لوگوں کو بٹھا دیا، بیٹھ گئے، آپ دور نکل گئے، قضائے حاجت کے لیے نکل رہے تھے، ہم یہی سمجھ رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں لیکن وہاں جا کر تھوڑی دیر بیٹھے پھر اٹھ کر چلے گئے، ضرورت نہیں تھی قضائے حاجت کی لیکن بیٹھے ضرور تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت وقت ضائع ہوا ہے، اگر ضرورت نہیں تھی تو جاتے نہ جاتے، آپ اتنا وقت ہمارا خراب ہو گیا۔ اور میں نے کہا ہاں مجھے بھی قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی، گیا اس لیے ہوں کہ ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ یہی سفر ہوا تھا، آپ یہاں آ کر قضائے حاجت کر گئے تھے، اس لیے آپ کی سنت کو ادا کرنے کے لیے وہاں بیٹھا، ورنہ ضرورت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی۔ تو ہر بات کو دیکھ پیغمبر ہاں گئے ہیں، حج کا موقع ہے یا عمرے کا موقع ہے، یہ بھی آج حدیث پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام بیت اللہ گئے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دروازہ کھلوایا بیت اللہ، آپ اندر گئے، 2-3 آدمی ساتھ تھے، حضرت بلال کے ساتھ، اندر دروازے بند کر دیا۔ جو ہی دروازہ بند ہوا تھوڑی دیر اندر ٹھہرے، نماز پڑھی، باہر آ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں آئے تو سیدھے بلال سے، بلال حضور کہاں گئے تھے؟ اگر اندر گئے تھے، کس جگہ کھڑے تھے، ایک ستون یہ ہے، ایک ستون یہ ہے، 2 ستونوں کے درمیان آپ نے کتنا رکعتیں پڑھی تھیں، کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ بس جب وہ واپس ہوئے تو عبداللہ بن عمر وہاں جا کر انہی 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نے سنا تھا پیغمبر کی ہر بات پہ عمل کرنا ان کے لیے لازم۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، اسی طرح صحابہ کرام سارے ہیں، سنت میں ایسے اپنے آپ کو ان لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا تھا کہ پہچان نہیں ہوتی تھی۔ سب آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جب آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں قباء مسجد، یہاں آ کر صبح آئے اور آ کر یہاں بیٹھے، ابو بکر آگے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے، تھکے ہوئے تھے۔ لوگ مدینے کے بوڑھے آئے، یہ دیکھے کہ ان میں سے آقا کون ہے، غلام کون ہے، سمجھ نہیں سکتے تھے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ آگے ابو بکر تھے، سارے ابو بکر کو ملے، سمجھا کہ یہ آقا ہے، اور جو پیچھے آ رہے ہیں وہ غلام ہوں گے، یہی سمجھے، بیٹھ گئے۔ ان سے بھی ملاقات ہوئی لیکن پہلے ابو بکر سے ملاقات، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد سورج چڑھا،
گرمی ہونے لگی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے سایہ کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر، تب جا کر ان بوڑھوں کو پتہ چلا کہ آقا یہ تھا، غلام یہ تھا. ہم غلط سمجھ رہے تھے. شکل و شباہت بھی مل گئی ان کی، عادات و اطوار بھی ان لوگوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بنا دی تھی. تو ایک ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے محبت، دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت پر عمل. دونوں چیزیں ضروری ہیں ایمان والے بندے کے لیے. پیغمبر سے محبت بھی ضروری اور آپ کی سیرت پر عمل کرنا بھی ضروری. کامیابی اللہ نے اسی بات پر، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو بات پیغمبر تمہیں بتائیں اس پر عمل کرو، جس چیز سے روکیں رک جاؤ، جس چیز سے روکیں رک جاؤ. شراب جب حرام ہو رہی تھی، جب یہ حرام ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں ہی اعلان کر دیا تھا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ حرام ہے، ناپاک ہے، بچ جاؤ اس سے، بچ جاؤ اس سے، تمہاری کامیابی اسی میں. تو لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا. ایک آدمی یہ اعلان سن کر جا رہا تھا، ایک راستہ لے کر آگے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے. کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چل رہا تھا، جس طرح ہمارے ہاں چائے کا دور چل رہا ہے. پینا حلال تھا، شراب کا دور چل رہا تھا. جام ان کے ہاتھ میں تھے، جو منہ کے قریب جام تھے اس نے اعلان کر دیا. بھی پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ شراب حرام ہے. یہ منہ سے آگے نہیں کیا جام، وہی انڈے ہوتے ہیں. یہ ہے پیغمبر کے حکم پر عمل کرنا. ما آتاکم الرسول فخذوہ، عمل کرو اس پر، اور جس چیز سے پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ. تو عرض کر رہا تھا اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں. لاکھ انسان بڑا ہو جائے، لاکھ انسان اپنے آپ کو بڑھا دے، لیکن یہ کامیابی نہیں. یار یہ کیا کامیابی ہے؟ ایک بندہ محنت کرتا ہے، کر کے کوشش کرتے پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ پتہ نہیں ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بن گیا، سب کچھ بن گیا. امتحان دینے کے بعد اب رزلٹ اس کا آیا ہے، جب رزلٹ اس کا کامیابی کا آیا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے اپنے ڈاکٹری کے کورس میں یا انجینئر کے کورس میں، یہ کامیاب ہو گیا ہے. یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ آیا اور ادھر میں اس پہ موت آ گئی، تو اس کو ہم کامیاب نہیں. یہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب تو وہ ہے جس کو آخرت کی اللہ تعالیٰ چھٹی دے دے. اللہ پاک مجھے فرماتا ہے جاؤ تمہیں چھٹی، یہ کامیاب. اور ایسے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے. اللہ کرے ہم سب کے لیے فیصلے ہو جائیں کرم کے فیصلے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ایک بندے کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اعمال نامہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے اللہ پاک، اور اس پر اپنے رحمت کی چادر ڈال دیں گے اور اسے کہیں گے پڑھو اپنے اعمال نامے. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. اعمال نامے پڑھے. وہ کوئی ایک رجسٹر نہیں، کئی رجسٹر ہوں گے، سارے پڑھے گا. اب اسے اندازہ ہوگا کہ نیکیاں کتنی لکھی ہوئی ہیں اور گناہ غلطیاں کتنی لکھی ہوئی ہیں. اور یہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ گناہ زیادہ ہے، اب جانا مجھے کہاں ہے یہ بھی معلوم کر لے گا. اللہ پاک اسے فرمائیں گے اچھا بتاؤ نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ کہا گناہ زیادہ ہے. تو پھر فیصلہ زیادہ جو بتا رہا ہے، اعمال نامہ مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے. اللہ پاک فرمائے کہ نہیں پریشان نہ ہو، یہ گناہ تم نے دنیا میں کیے تھے، میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا تاکہ تمہاری ذلت نہ ہو، تمہاری رسوائی نہ ہو. آج بھی اپنے قریب بٹھا کر تیرے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال کر آہستہ سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اس دنیا کے سامنے تیری بےزتی نہ ہو. پوچھے کہ اللہ میرے متعلق فیصلہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائے کہ ہاں تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ہم اس ایک نیکی کی وجہ سے تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں. نیکی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے
کاغذ کا ایک پرزہ جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تم نے صدق کے دل سے پڑھا تھا، بس یہ ہے، لے جاؤ ایک اعمال نامہ کو لے جاؤ، یہ ٹکڑا بھی لے جاؤ، نیکی کے پلڑے میں اس کو رکھو اور دیکھو کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ اب یہ بندہ کہے گا اللہ ماں حاضر بطاقت ماں حاضر سجلات، ادھر تو رجسٹر ہے لمبے چوڑے، ادھر کاغذ کا ایک ٹکڑا، کیا کرے گا ان کے مقابلے میں؟ جب پاک فرمائیں گے جاؤ اس کو لے جاؤ، آج میری وحدانیت کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ کاغذ کے ٹکڑے کو رکھیں گے اور یہ پردہ نیکی والا پردہ وزنی ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ پاک کے کرم کے فیصلے، جس پہ وہ کرم فرما دیں، لیکن کم از کم ہمیں اتنا تو کچھ کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک کے کرم کے کچھ مستحق ہو جائے، کچھ تو مستحق ہو جائے۔ اس لیے گزارش یہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک کو سمجھو، عمل کی محنت کرو، پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت ہو، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی محنت ہو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ آج ہمارے اس مسجد کے متولی صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے آپ سارے کی سارے ثواب کے لیے 3 دفعہ قل هو اللہ احد شریف پڑھو، 1 دفعہ الحمد پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک حدیث پاک اور اس کا ترجمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب ان باغوں سے کھا پی کر گزرو، سیر ہو کر نکلو باغوں سے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ما ریاض الجنت فی الدنیا، دنیا میں جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلق ذکر، اللہ کے نام کا جو ذکر ہوتا ہے اور اس ذکر کے جو حلقے ہوتے ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں۔ جس مجلس میں اللہ پاک کے نام کا ذکر ہو، یہ حلقے جنت کے باغ ہیں۔ ابو رزین ایک صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشاد فرمایا ابو رزین ذکر کی محفلوں کو تلاش کیا، جہاں بھی یہ محفل لگی ہو اسے اٹینڈ کرو، اور جب تم اکیلے ہو پھر لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان کے ہر وقت اللہ پاک کا ذکر ہو، مجلس میں بھی اسی ذات کا ذکر کرو، اور جب علیحدگی ہو پھر بھی ذکر کرو اللہ کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز جب ساری مخلوقات اکٹھی ہوگی، حساب و کتاب